بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ الشورى دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تانوں کوئی بھی مصیبت پہنچ دی ہے تے تواڈے گناہاں دی وجہ تی پہنچ دی ہے، حالانکہ اللہ کریم بہت زیادہ تواڈیاں نافرمانیاں نو درگزر کر دیندا ہے۔ کل ذکر کیتا سی کہ بے برکتی دے اسباب وچوں ایک سبب سود ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ جڑے بندے اپنا مال سود لینے واسطے دیندے نے، لیندے کیوں نے سود؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ساڈا مال جڑا نا پہلے مال وچ شامل ہو کے تے اضافہ کر دے گا، لیکن اللہ دے نزدیک رب فرماندا ہے کہ میرے نزدیک مال برکت والا نہیں ہوندا، وددا نہیں ہے۔ بظاہر تے ود جاندا ہے لیکن برکت والا نہیں ہوندا، وددا نہیں۔ اور جڑے بندے اللہ دی رضا چاہندے ہویاں زکوٰۃ ادا کردے نے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جڑے بندے زکوٰۃ ادا کردے نے، زکوٰۃ ادا کرن لگیاں انہاں دا ارادہ صرف ایک ہی ہوندا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ جنوں ضرورت مند نوں زکوٰۃ لگدی ہے تے دیندے نے، او دے تے احسان نہیں جتلاندے، رب دی رضا نوں مد نظر رکھدے نے۔ رب فرماندا فاولئک هم المضعفون، اے لوگ حقیقت وچ اپنے مالاں وچ اضافہ کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ صرف سونا چاندی یا نقدی دی صورت نقدی دی نہیں ہوندی، زکوٰۃ مختلف چیزاں دی ہے۔ زکوٰۃ ساڈی فصلاں دی بھی ہے جڑیاں اساں جناس دی صورت وچ حاصل کرنے ہیں زمین وچوں، زکوٰۃ گندم دی بھی ہے، منجی دی بھی ہے، جوار باجرہ دیگر جڑیاں چیزاں نے انہاں دی بھی ان کہدا زکوٰۃ، لیکن اس نوں عشر بولیا جاندا ہے۔ جنہاں علاقیاں وچ نہری پانی لگدا ہے یا ٹیوب ویل دا لگدا ہے اوتھے 19 کلو آپو رکھنی ہوندی ہے، 20 کلو حقدار نوں دینا ہوندا ہے۔ جنہاں علاقیاں وچ صرف بارش دی وجہ دی فصلاں ہوندیاں نے اتھے ضرورت نہیں پیندی نہری پانی دی، مُل دا پانی لے کے، نہ ہی اتھے ٹیوب ویل وغیرہ دے پانی دی ضرورت پیندی ہے، اتھے 9 کلو آپو رکھی دی ہے تے 10واں کلو کسے ضرورت مند نوں دئیدا ہے، لیکن اس وچ ایک بندے بے احتیاطی کردے نے، بندے سمجھدے نے کہ پہلے کھاداں دے خرچے، اسی طرح ہل چلانا والا جڑا خرچہ سی ساڈا، اس کے علاوہ جنہیں تھریشر وغیرہ لیا کے فصل نوں سانوں گاہ کے دیتا وے سارے معاملات نے او سارے نہیں کڈنے، تانوں رب دی زمین نے جو دانا دے دیتا ہے اس ٹوٹل دا تساں اس طرح کرنا ہے کہ ہر 19 کلو تو بعد جڑا 20واں کلو آئے گا وہ حقدار نوں دینا ہے۔ لیکن اے اگر کوئی دوے گا نہیں، اے اپنے مال دی زکوٰۃ روک لی جائے، فصلاں دی زکوٰۃ روک لی جائے، پھر ہوندا کی ہے؟ اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاہم اللہ بالسنین، جیڑی قوم زکوٰۃ روک لیندی ہے اللہ کریم انہاں نوں قحط سالی دے اندر مبتلا فرما دیندا ہے۔
بے برکتی دے اسباب وچوں ہے زکوٰۃ نہ دینا، اسی طرح بے برکتی دے اسباب وچوں ہے سود لینا، سود دینا، حتیٰ کہ حدیث پاک وچ آਉਂਦਾ ہے کہ جیڑا بندہ سود دا گواہ بندا ہے، سود لکھن والا ہوندا وے، یہ سارے گناہ چ برابر دے شریک نے۔ اور اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میرے رب نے اس تے لعنت کیتی ہے۔ سود کھانے والا، سود لینے والا، دینے والا، گواہ بنن والا، اسی طرح اس دے معاملات وچ جڑا کہ باقاعدہ اس نو لکھن والا، مثلا جی میں ایک تہاڈا معاہدہ لکھ رہا لیکن ہے سودی معاہدہ ہے، وہ سارے گناہ چ برابر دے شریک نے۔ اور دوسرا سبب بے برکتی دا قرآن دے مطابق فیصلے نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا سی کہ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اے لوگ جدن تک تواڈے فیصلیاں نو تسلیم نہ کرن کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل۔ کسے بندے تے کوئی جرم ثابت ہو گیا وے شرعی تقاضیاں دے مطابق، مثلا کسے تے چوری ثابت ہو گئی ہے، کسے تے زنا ثابت ہو گیا وے، اس طرح دے جڑے معاملات نے، کسے تے قتل دا معاملہ باقاعدہ ثابت ہو گیا وے، اس دی سزا شرعی طریقے دے مطابق ہے۔ صرف یہ نہیں کسے بندے نے کہہ دیتا جی کہ فلانا چور ہے تے دا مطلب ہے وہ چور ہے، نہیں، جڑے چور کہنے دے شرعی تقاضے نے وہ پورے ہون گے تے پھر کسے نو چور کہا جاندہ ہے۔ کیا چور ہے؟ انہیں چیز چرائی ہے، پھر اس دی جڑی شریعت نے سزا مقرر کیتی ہے، بادشاہ اسلام خود یا انہیں جڑا اپنا قاضی شرع دا مقرر کیتے ہوندا ہے، وہ سزا دلوان دا حقدار ہے، اسی عام بندے نہیں اس نو سزا دے سکتے۔ اسی طرح شراب اگر باقاعدہ ثابت ہو جاندی اس بندے نے شراب پیتی، جڑی شراب دی حد ہے وہ بھی جاری کرنا، لیکن اگر کوئی بندہ ہے کام نہیں کردا، حدود جاری نہیں ہوندی، جویں اج ساڈے ملک پاکستان وچ حدود جاری نہیں، اگر حدود ایک دن جاری ہو جان دوسرے دن پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ چوریاں جنہاں تو ثابت ہو جان، شریعت کہندی انہاں دا پہلے ایک ہاتھ کٹو سجا، پھر دوجی واری اگر چوری کردا پھر ثابت ہو جاندی ہے، پھر وہ کھبا پیر کٹ دیو۔ شریعت دی جسے منو گے ہر چیز باقاعدہ اپنی جگہ تے آ جائے گی۔ شراب والے نو شراب دی حد لگے، زنا اگر کوئی کردا ہے وہ زنا جویں شرعی تقاضے نے اسی طرح ثابت ہو جاندہ ہے، اس نو زنا والی شرعی حد لگے تو پھر برکت کتنی ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی حدود وچوں کسے بھی حد نو قائم کرنا، کسے زمین تے رب 40 دن 40 راتاں بارش برساوے، وہ زمین تانوں اتنا سبزہ اور خوشحالی نہیں دے سکتی جتنا تسی ایک حد قائم کیتی ہے تے رب اس دی برکت نال تہاڈی زمین وچ خوشحالی لیاوے گا۔ اج نہ حد جاری ہے، نہ زمیناں دی زکوٰۃ باقاعدہ دتی جاندی ہے، عشر نہیں دتا جاندا، اپنے مالاں دی زکوٰۃ نہیں دتی جاندی، اور اس طرح بندے نو اپنے جسم دی بھی زکوٰۃ دینی چاہیے ہے۔ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے جسم دی زکوٰۃ اے وے بندہ اپنے جسم نو رب دی عبادت وچ لا دے۔ اج اسی معاملات دیکھنے ہاں کہ ہر جگہ تے قرآن دی مخالفت ہے، اگرچہ ویسے کہنے جی قرآن تے ساڈا ایمان ہے، لیکن او دے احکام نو بھی تے دیکھو نا، اسی منو ان پڑھ کے عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ جدن مسلمان حکمران اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلے نہیں کرن گے اور اس تو علاوہ اللہ دے نازل کیتے ہوئے احکام نو اختیار نہیں کرن گے، اس نو نافذ نہیں کرن دے، پسند نہیں کرن گے، تو ہوئے گا کہ اللہ کریم حکمراناں نو پھر آپس دی جنگ وچ مبتلا کر دیتا۔
اج معاشرے چ دیکھ لو کی ہو رہا ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ساریاں چیزاں واضح فرما دیتیاں نے، صرف ساری توجہ کوئی نہیں، جے توجہ ہے تو بس اس نو بالکل ایک سرسری نظر نال اسی دیکھنے ہیں، نہ کہ گہری نظر نال دیکھ کے سوچنے ہیں، نہ کوئی معاملات نے۔ اگر ان ساریاں چیزاں نو بندہ دیکھے تو بالکل معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ اور اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑا قرآن اتریا ہے، اس قرآن دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ مِن رَّبِّهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہودی تے عیسائی جو کچھ رب نے انہاں تے نازل کیتا وے، تورات یہودیاں تے ہوئی ہے، عیسائیاں تے انجیل ہوئی ہے، رب فرماندا ہے او دے احکام تے عمل کر دے تے او آسمان تو بھی نعمتاں مسلسل کھاندے تے زمین تو بھی نعمتاں مسلسل کھاندے، لیکن انہاں جس وقت نافرمانیاں کیتیاں تے میرا عذاب آ گیا۔ اتنے مفسرین فرماندے نے کہ دیکھو یہودیاں تے عیسائیاں نے احکام تورات اور انجیل دے نہیں مننے تے رب نے انہاں نو عذاب وچ مبتلا کیتا ہے۔ تے اج اگر اسی قرآن تے عمل نہ کریے تے پھر کبھی ساڈے معاملات وچ رب برکت رکھے گا نہیں۔ اگر اسی قرآن تے عمل کریے رب ساڈے واسطے آسمان تو بھی خزانے نعمتاں دی صورت وچ باقاعدہ عطا کرے گا، اور زمین نو حکم دے گا جڑے خزانے چھپا سڑے نہیں او ظاہر کر دے۔ اج دیکھو نا پانی بھی ایک نعمت ہے، کتھے کتھے گہرا بور کیتا جاندہ پھر جا کے کدھر پانی ملدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا اگر میں پانی نو تھلے لے جاؤں تواڈے چ کدنوں طاقت ہے کہ باہر لے آوے۔ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر میں پانی نو زیر زمین گہرائی وچ لے جاواں کنوں طاقت ہے اس نو چشمے دی صورت وچ باہر لے آوے۔ یہ ساریاں ساڑیاں نافرمانیاں دے معاملات نے۔ اللہ کریم سانو او اسباب اپنان دی توفیق عطا فرمائے جنہاں وچ اللہ کریم نے برکت رکھی ہے، اور انہاں تو ہمیشہ دور رہن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت اٹھا دیتی ہے۔ اللہ کریم دین اسلام دا فہم عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔